یہ جناب اس وقت مجسٹریٹ پرویز صاحب یہاں پہ جو گاڑی کو چیک کر کے باقاعدہ ان کی تمام کاغذی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو منگلا پولیس اعداد کشمیر میں داخل ہونے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت کافی گاڑیوں کا رش ہے اور کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے باقاعدہ ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ان کو آزاد کشمیر میں انٹر ہونے کی اجازت دی سکے۔ یہ پرویز صاحب موجود ہیں اور ہمارے آزاد کشمیر کی پولیس انتظامیہ اور دیگر جو انتظامیہ کے عہدیداران اور ان کے جو اہلکاران موجود ہیں جو باقاعدہ ایس او پی عمل درآمد کرتے ہوئے گاڑیوں کو اجازت دے رہے ہیں، اور جو بھی گاڑی یا بدون کسی اجازت کے یا جس کے پاس کوئی باقاعدہ اجازت نامہ نہیں ہے اس کو آزاد کشمیر میں بلا وجہ سے خواہ سیر و تفریح کرنے والے لوگوں کے لیے قطعی طور پر بند ہے، اور باقاعدہ ان کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر مکمل طور پر آپ اس طرح بلا وجہ سے داخل نہیں سکتے۔ کسی کا کوئی بہت ہی کوئی ضروری کام ہو تو اس سلسلے میں آزاد کشمیر میں آ سکتا ہے۔ یہ آپ یہاں کے لوکل مناظر دے سکتے ہیں جناب۔ یہاں پہ اس وقت گاڑیاں بھی کافی اکٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے پولیس اہلکاران اور دیگر یہ ہمارے مجسٹریٹ صاحبان بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ ان سے اجرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اس گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ہوگا اس پہ قانون مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی قطاریں جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں۔ میں لاک ڈاؤن کی میں جو عمل درآمد اور اس میں سختی باقاعدہ جاری ہے اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر ایس او پی پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ اس وقت ہم منگلا انٹری پوائنٹ میں موجود ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس او پی کے مطابق جو چیکنگ ہے وہ سختی سے جاری ہے۔ جو میرپور انتظامیہ ہے ان کی طرف سے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بھی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے کہ 10 دن کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ پرسوں سے کیا جائے گا۔ اس وقت غلام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحصیلدار۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت چیکنگ جاری ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے چیکنگ کرنے کا، جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے جب ان کے اندر سواریاں الاؤ ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اور میرپور شہر میں جب انٹر ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کہ جب منگلا انٹری پوائنٹ پہ جب لوکل گاڑی آتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیونکہ اب تقریباً 10 دن کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، پرسوں سے لاک ڈاؤن ہے، تو کیا آپ منگلا انٹری پوائنٹ پہ کیا کر رہے ہیں؟ لوکل گاڑی جو آتی ہے اس پر سواریاں 18 سیٹر جو اس پر 9 سیٹ سواریاں لاؤڈ آتی ہے، پہلے چیک کرتے ہیں محکمہ صحت والے، اس میں اسکریننگ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انٹری کرتے ہیں، انٹری کرنے کے بعد اس کو جانے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کاروں اور کیری ڈبے میں موٹر سائیکل وغیرہ جو غیر ضروری لوگ داخل ہوتے ہیں شہر، ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ 7 جولائی کو دوبارہ نوٹیفکیشن ہو گیا کہ لاک ڈاؤن 16 جولائی تک۔ یہ کہیے گا کہ جو پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں آزاد کشمیر گھومنے کے لیے ان کے لیے کیا ایس او پی ہے؟ جو پنجاب سے غیر ضروری گھومنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں انٹری پوائنٹ سے واپس کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے اسے کو جانے دیتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کے اجازت کے لیے، باقی انٹری پوائنٹ سے واپس۔ جی بالکل، اس وقت تحصیلدار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم منگلا انٹری پوائنٹ پہ موجود ہیں۔ اس وقت حاجی اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو پولیس کا کام ہے فرنٹ لائن پہ اس وقت ڈاکٹروں کے ساتھ پولیس کام کر رہی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کافی تلخ کلامی بھی ہوتی ہے، پولیس اس کو کیسے فیس کرتی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ آپ گھروں کے اندر ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے ضلع انتظامیہ نے ہمیں ڈیوٹی کے لیے حکم دیا ہوا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اخلاق کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد اس کا جو بڑا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی جان سلامتی کے لیے اور دوسروں کی جان سلامتی کے لیے۔ جب جان سلامتی کا مسئلہ آتا تو اس میں چھوٹے بڑے سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے سینئر حکام کی جو ہمیں حکم ملتے ہیں ہم ان کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ مثلا کسی کی مجبوری جائز ہے تو مجسٹریٹ صاحب کی خدمت میں اس بندے کو اسے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ان کو سماعت کر لیں۔ جیسا کہ یہ ہے کہ یہ کافی دنوں سے اب یہ کرونا چونکہ ایک پھیل رہا ہے، تو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر کی انتظامیہ نے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بہت کوشش کی، اور الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان میں یہ جتنے کنٹرول کیا کشمیر کی وجہ سے یہ بھی اپنی مثال ہے۔
بالکل یہ تحصیلدار صاحب اور حاجی اقبال صاحب سے جو انسپیکٹر ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹی پہ معمول ہیں اور لوگوں کی چیکنگ کر رہے ہیں، اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے تو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں اور خود بھی احتیاط کریں۔ تو جیسے غیر معمولی ٹریفک ہے ابھی منگلہ پل پہ، اور لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ پرسوں سے لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تو جو غیر ضروری لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس وقت بھی جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اگر وہ آ رہی ہے تو باقاعدہ سے جو محکمہ صحت کے لوگ ہیں وہ اس کی اسکریننگ کر کے تو اس کو آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ نوٹ کر کے پھر ان کو جانے دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منگلہ انٹری پوائنٹ پہ کافی رش ہے اور کافی سختی بھی ہے، اور لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ سرجیکل ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں اور ایک دوسرے سے دور بھی رہیں۔ اصل میں میرپور میں بڑھتے ہوئے جو کرونا پہ جو ابھی کیسز حال ہی میں بڑھ رہے ہیں کیسز، اس حوالے سے لاک ڈاؤن حکومت کو انتظامیہ کو کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ جو میرپور شہر کے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو یقینی بنانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر جب لاک ڈاؤن تھا تو اس کے بعد میرپور میں کافی کم پیشنٹ سے کرونا کے، تو جب منگلہ پل کو کھولا گیا تو میرپور آزاد کشمیر میں کافی جو کرونا پیشنٹ ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں، اور دوبارہ حکومت اس طرف جا رہی ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جائے۔ کیمرہ مین عاشر بٹ کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔